अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ याहिया की मम्मा। कभी कभी इंसान अल्लाह ताला की नेमतों को याद करने अगर बैठे तो उसका दिल अल्लाह के शुक्र से भर जाता है। मैं सोचती हूँ उन तमाम नेमतों के बारे में, बल्कि जितना उसने अपना करम किया पैदाइश से लेकर इस उम्र तक, उतना उसका हिसाब लगाना और उसको गिनना तो खैर बिल्कुल ही एक नामुमकिन बात है। लेकिन अगर हम उन चीदा चीदा नेमतों के बारे में ही सोचें जो कि उसने हमें अता की हैं, तो क्या वाकई में हम इस काबिल हैं? क्या वाकई में हमारे आमाल इस काबिल थे, हमारा किरदार इस काबिल था कि अल्लाह ताला वो हमें सब कुछ नवाजता? और जिन लोगों को ये सब कुछ नहीं मिला हुआ, क्या वो उस तरह रहना डिज़र्व करते थे? एक पुरसुकून घर, एक घर की छत, भरा हुआ पेट, तन पे बहुत उम्दा, बहुत महंगे ब्रांडेड ना सही, लेकिन बहुत अच्छे कपड़े, पैरों के नीचे चप्पल। ये तमाम चीज़ें शायद सुनने में बहुत आम सी लगती हैं, लेकिन उन लोगों से पूछना चाहिए जिनके पास इनमें से कोई एक भी चीज़ मैसर ना हो। भरा हुआ पेट क्या कभी खाली पेट के बारे में तसव्वुर कर सकता है? हम जब कभी भी पेट भर के खाना खाते हैं तो बहुत देर तक तो हमें खाने के नाम से भी उलझन हो रही होती है ना। हमें ऐसा लग रहा होता है कि बस अब तो किसी खाने की चीज़ का जिक्र भी मत करो, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा खा लिया होता है। क्या उस वक्त हमें एहसास होता है उन लोगों का जो रोटी के एक टुकड़े के एवज़ कितनी कितनी मुश्किलें बर्दाश्त करते हैं? रोटी के चंद टुकड़ों के लिए, एक 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 छत तले रहने के लिए हव्वा की बेटी अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है कभी कभी, और आदम का बेटा अपना ज़मीर, अपना ईमान सब कुछ दे देता है। हम कभी सोचते हैं इस बारे में कि जिस घर में हम रह रहे हैं उसमें उसके बारे में हम अक्सर और बेशतर हज़ार कंप्लेंट्स करते हैं। छोटा है, पुराना है, बहुत अच्छा डेकोरेट नहीं हुआ हुआ, दूसरों के घरों में ये है वो है, ज़्यादा कुशादा कमरे हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ़ बेडरूम्स हैं, ज़्यादा खुला खुला है, हमारा घर पुराना हो गया है, जगह जगह से पेंट उखड़ रहा है, छोटा है, हमें अलग अलग सब लोगों को, बहन भाइयों को बेडरूम्स नहीं मिले हुए, एक कमरे में बाज़ औक़ात दो तीन लोगों को सोना पड़ता है, अल्लाह अबला इस तरह के हज़ारों शिकवे शिकायत। लेकिन अब यकीन करें आपके इर्द गिर्द भी, आप बल्कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा, कितने ही लोग ऐसे हैं जो अनगिनत हैं, जो कि एक तो कुछ तो उनमें से झोंपड़ी बनाकर रह रहे हैं और कुछ फुटपाथों पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस जगह पे मैं रह रही हूँ उस जगह भी ऐसे लोग हैं जो जिनको कि होमलेस पीपल कहा जाता है। वो अक्सर कभी हमारे बैकयार्ड में आकर सो जाते हैं, कभी कोई और ऐसी कोई छोटी सी कोई कोना, कोई ऐसी जगह जहाँ पर कि उनको रात गुजारने के लिए मिल जाए, वहाँ वो अपने कपड़े बिछा कर उन पर सो जाते हैं। आपको पता है ना, जैसे वहाँ का मौसम, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं कुछ इलाकों में, उसी तरह यहाँ के मौसम में सर्दी और बारिश से लोग बहुत ज़्यादा हो रहते हैं। तो ऐसे मौसम में जबकि अंदर घर में हीटर चलाकर भी सुकून नहीं मिल रहा होता, वो बाहर बिल्कुल ठंडी सड़क पर या ठंडी गीली घास के ऊपर गुजारे करते हैं। उनसे उस घर की जो कि छोटा हो, जिसका कि थोड़ा पेंट उखड़ रहा हो, जिसमें कमरे ज़्यादा ना हो, जिसका किचन बहुत छोटा सा हो, उसकी कदर और कीमत पता करें आप। हम इन तमाम बातों को सुनते हैं और फिर हम आगे निकल जाते हैं। ये इतना ज़्यादा रोज़मर्रा का एक रूटीन जैसा लगने लगा है ना हमें, कि हम इस बात को बॉदर ही नहीं करते कि यार दुनिया के अंदर कैसे कैसे मसाइल का शिकार हैं लोग। मैं एक ड्रामा देख रही हूँ आजकल, उसके अंदर जो हुक्मरान दिखाए गए हैं इस्लामी हमारे, वो वाकई में उनको देखे इंसान तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे कैसे आलीशान किस्म के
اسلامی ہمارے حکمران ہوا کرتے تھے. اب تو جیسے ہم ہیں اور جیسا ہمارا کردار ہے ویسے ہی حکمران ہم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں. ان کو پتہ چلا کہ لوگ روٹی کی قیمت بڑھ گئی ہے، دگنی کر دی گئی ہے منافع خوروں نے، اور جو بھی اسٹاک مطلب وہ اسٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں نا، جو ذخیرہ اندوزوں نے تو کر دیے ڈبل. تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی پوری سارے جتنے ان کے کچن کا سٹاف تھا اور سب کو انہوں نے یہ حکم دیا کہ دن اور رات کر کے نا روٹیاں بنائی جائیں، جتنے ان کے سپاہیوں کے بھی کچنز ہیں ان سب میں. اور انہوں نے ایک دن کی روٹیاں سب کے اپنے جو جو ان کا پورا وہ شہر تھا ان کے فجر کے وقت ان کے دروازوں کے باہر رکھ دیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے نا اس کا جو سربراہ تھا اس تنظیم کا جو کہ روٹی یا آٹے کے کاروبار کا، اس کو بلایا. اس کو کہا کہ دیکھو آج ایک دن کی پوری روٹی جو ہے نا حکومت نے فری رکھ دی ہے لوگوں کے دروازوں کے آگے، اور یہ کام حکومت پورے ایک مہینے تک کر سکتی ہے. تو تم اب سوچ لو کہ اگر حکومت نے ایک مہینے تک لوگوں کو عوام کو بالکل مفت روٹی مہیا کر دی تو تمہارا کیا ہوگا، تمہارا انجام کیا ہوگا؟ آبویسلی دیوالیہ نکل جائے گا، ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا ان کا. ایک مہینے تک اگر ان سے کوئی آٹا روٹی خریدے گا ہی نہیں تو یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا. لیکن اب کیونکہ ہم ساری چیزیں حکومت پر ڈال کر بری و ذمہ نہیں ہو سکتے، تو ہمیں اپنی انڈیویجول حیثیت میں تو کچھ ایفرٹس کرنی چاہیے نا. ہم میں سے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو کہ اپنے پڑوسیوں سے باخبر ہوتے ہیں؟ ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ کس کے گھر کی لڑکی، بیٹی، بہن کتنا تیار ہو کے گھر سے باہر نکل رہی ہے، وہ کہاں جا رہی ہے اور کہاں سے کب آ رہی ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس گھر کے فائنینشیل حالات کیا چل رہے ہیں. اور ہمارے گھر سے اٹھتی ہوئی کھانوں کی مزیدار خوشبوئیں جب ان کے گھر تک پہنچ رہی ہیں، ان کے معصوم بچوں تک پہنچ رہی ہیں، تو ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہے، وہ اس چیز سے، اس صورتحال سے کیسے نبردازماں ہو رہے ہیں. تو یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں. ہماری امی کہا کرتی تھیں، بلکہ کہا کیا کرتی تھیں، ان کو ہم نے ساری زندگی کرتے ہوئے دیکھا کہ جب بھی وہ کوئی گھر میں ایسی چیز پکا رہی ہیں جس کی خوشبو بہت اٹھ رہی ہے، یا نہیں بھی تو کڑھی پک رہی ہے، یا جو ہے بریانی اور پلاؤ کی تو خیر الگ ہی بات ہے، مطلب اور بھی اس طرح کی جو چیزیں ہوا کرتی تھیں گھر کے اندر جو بھی خاص تصور کی جاتی تھی کہ یہ بہت خاص ہیں، یا گھر میں کبھی عید بقرعید پہ ہمارے یہاں گھر میں باربیکیو ہوتا تھا، اس کا جو خوشبو ہے وہ دور دور تک جاتی تھی. تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا یہ کہ ہم نے وہ کھانا جو ہے اکیلے کھا لیا ہو. ہمیشہ ہماری امی نے آس پڑوس سب لوگوں میں وہ کھانا تقسیم کروایا ہے، جہاں جہاں تک وہ خوشبو جا رہی ہے کہ آپ وہاں وہاں تک ہی کھانا دے کر آؤ. تو یہ چیز تو ہم کر سکتے ہیں، کم از کم اپنے اپنے پڑوس کا تو خیال رکھ سکتے ہیں. تو اس لیے شکر انسان، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انسان اپنی زندگی میں یا تو شکر کے راستے پر چلتا ہے یا ناشکری کے راستے پر چلتا ہے، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہوتا اس کی زندگی میں. تو جس کو شکر کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ اپنی ہر آنے والی سانس کا بھی شکر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جسے ناشکری کی عادت ہوتی ہے اس کے سامنے آپ اگر سونے کا محل بھی بنوا دیں گے نا تو وہ کہے گا کہ مجھے تو چاندی کا چاہیے تھا، چاندی کا بنوا دیں گے وہ کہے گا مجھے تو ہیرے کا چاہیے تھا. تو اس لیے ناشکرا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، کبھی مطمئن نہیں رہ سکتا. اس کے اوپر جو وقت گزر رہا ہوتا ہے، جو اس کا ٹائم گزر رہا ہوتا ہے، وہ ایوری ٹائم کمپلین کرتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. یہ ہو گیا میرے ساتھ، ایسا ہو گیا میرے ساتھ، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، میرا ہی کیا قصور تھا، میرے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیوں ہونا تھا. وہ ہر وقت ہر چیز میں آپ کو صرف اور صرف کمپلین کرتا ہوا نظر آئے گا. اور جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ہر بات میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. کچھ کبھی اگر اس کے ساتھ برا ہو بھی جاتا ہے تو وہ اس میں یہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ برا ہو سکتا تھا میرے ساتھ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پتہ نہیں کس چیز سے بچا لیا. اس لیے اپنے آپ کو شکر کے راستے پر چلانے کی کوشش کریں. میں ان سب میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتی ہوں جن کے اوپر شیطان حملے کرتا ہے، جن پر شیطان نفس کے ہم قبضے میں رہتے ہیں. تو اپنے سمیت میں تمام لوگوں کے لیے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اتنی ہمت دے، طاقت دے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکیں، اور ان
تمام لوگوں کو بھی ضرور 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 اپنے چیزوں میں شامل کریں. بقرعید بھی آگے آ رہی ہے تو ضرور اس چیز میں شامل کریں کہ کون ضرورت مند ہے، کون ریئل مطلب کوئی حقیقی کون ہے. ایک تو وہ ہے نا جو کہ پیشہ ور ہیں، لیکن ان کو بھی خیر وہ کسی نے بہت خوب کہا ہے نا کہ آپ کسی ضرور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کوئی بہت ضرورت مند ہے اور مستحق ہے یا نہیں ہے. تو بزرگ نے جواب دیا تھا کہ تم بس دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ بھی دے گا جس کی تمہیں ضرورت ہوگی، اور نہیں جس کی نہیں بھی ہوگی تمہیں وہ بھی مل جائے گا پھر. تو اس لیے یہ جانچنا، خیر تھوڑا سا تردد تو کرنا چاہیے کہ سفید پوش تک اس کا حق پہنچ جائے، لیکن دینے میں کمی نہیں کیجیے. اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.